ہم نے قرآن کریم کے شروع سپاروں میں پڑھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے، بیت المقدس کے اوپر دشمن نے چڑھائی کی، اسے ویران کر دیا۔ تو کہنے لگے اللہ آپ اپنی کمال قدرت کے ساتھ اس اہل بستی کو زندہ کریں گے، کیسے زندہ ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی؟ ان کے پاس روٹی تھی، اپنے حمار پر گدھے پر سوار تھے، زیتون انجیر وغیرہ ساتھ تھا۔ انہوں نے اس سامان اتارا گدھے سے اور پھر اس کے ساتھ ٹیک لگے کہ ابھی کھانا کھاتا ہوں۔ وہیں نیند آ گئی، اسی نیند ہی میں اللہ نے روح کو کھینچ لیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ نے انہیں موت دی 100 سال تک۔ 100 سال کے بعد اٹھایا، روح ڈالی۔ کتنا عرصہ آپ کو موت آئی؟ کا دن آئی یا دن کا کچھ حصہ؟ اللہ نے فرمایا بلکہ ہم نے آپ کو موت دی ہے 100 سال تک۔ اب آپ دیکھیں اپنے کھانے کو، کھانا ہے اسے دیکھا تو تر و تازہ ہے، جیسے ہی رکھا تھا ویسے کا ویسے وہ کھانا پڑا ہے۔ اپنے گدھے کو دیکھیں، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، حتیٰ کہ ہڈیاں بھی گل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی آپ کے سامنے ہم اسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اس نبی کے سامنے اللہ نے زندہ کیا، سارے ذرات جڑتے گئے، ساری بکھری ہڈیاں جڑ گئی، پھر انہی کے سامنے گوشت چڑھتا رہا، جہاں کہیں کم وہاں کم، زیادہ وہاں زیادہ۔ اللہ نے سارے اجزاء مکمل کر دیے، کھال چڑھا دی، فرشتہ نے پھونک ماری اس کے ناک میں، وہ ہینگنے لگا، روح اللہ نے ڈال دی۔ فرمایا جیسے ہم نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح سارے اس شہر والوں کو زندہ کریں گے۔ یہ نشانی اللہ نے بتائی، یہ نشانیاں ہیں کمال قدرت کی، خرق عادت کی۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا۔ یا اللہ یہ تو مجھے یقین ہے آپ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن اس کی کیفیت اور صورت کیا ہوگی؟ کیا ابراہیم آپ کو یقین نہیں؟ فرمائے یقین تو ہے، لیکن یقین کا اعلیٰ درجہ اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ 4 پرندے لے لو اور ان 4 پرندوں کو ذبح کرو، ان کے سر اپنے پاس رکھ دو اور پھر انہیں کیما کیما کر دو اور آپس میں ان کو ملا دو گوشت کو، اور یہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ایک ایک پرندے کو بلاؤ۔ پہلے کچھ عرصہ ہیلت کیا، پھر ذبح کرایا، پھر بلایا، تو جو اجزاء تھے جہاں جہاں وہیں سے آئے۔ کلیجے کے اجزاء کلیجے کو لگے، جگر کو لگے، دل کے اجزاء دل کو لگے، چونچ کے اجزاء چونچ کو لگے، پنجے کے اعضاء پنجے کو لگے۔ یہ نہیں کہ پر کے اجزاء پنجے کو لگ گئے، پنجے کے سر کو لگ گئے، سر کے چونچ کو لگ گئے، نہیں، جہاں جہاں کے اجزاء تھے وہ دیکھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام مشاہدہ کر رہے ہیں آنکھوں سے۔
اور پھر وہی سر جوڑا تو وہ جڑ گیا، جانور وہی زندہ ہو گیا۔ دیکھ لیں ابراہیم، ہم اپنی کمال قدرت کے ساتھ آپ کو یہ مشاہدہ کرایا، اسی طرح سارے انسان، ان کی جسم بکھرے ہوں گے، سارے ذرات کو ہم ایسے اکٹھا کریں گے اور ان میں ہم روح ڈالیں گے۔ یہ اللہ کی کمال قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن جو عقل کے پجاری ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، مد و جزر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے، سمندر سکڑا ہوا تھا، جب فرعون آیا تو موجیں بحر کو تھی۔ یہ سر سید بھی اسی کا قائل ہے، غلام محمد پرویز اسی کا قائل ہے، عبداللہ چکرالوی اسی کا قائل ہے۔ یہ تمام معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی ان قدرت کی نشانیاں جو صحیح قرآن میں آ رہی ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ جب یہ عقل سے کسی چیز کو جانچیں گے، پرکھیں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ وحی الہی عقل سے ماورا ہوں پر کی چیز ہے، معجزہ خدا کی قدرت ہے، اللہ جب چاہیں جیسے چاہیں کرے۔ پانی کو اللہ پتھر بنا دیں، پتھر کو پانی بنا دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل، رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے اس کے۔ قرآن کریم میں آیا ہے ایک جانور نکلے گا، 19ویں پارے میں ہے، دابۃ الارض، صفا پہاڑی جہاں ہم عمرے کا ابتدا، صفا سعی کی ابتدا کرتے ہیں، وہاں سے نکلے گا۔ حیرت انگیز جانور ہوگا، طواف کرے گا بیت اللہ کا، اور پھر مطاف میں لوگوں سے خطاب کرے گا۔ یہ قرآن کریم کی نص میں آیا ہے، یہ قرب قیامت میں یہ جانور نکلے گا بغیر توالد و تناسل کے۔ اب ان جیسی چیزوں کا انکاری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ، آپ کی عقل ہی کیا ہے جو اللہ کے کمالات کو سمجھ سکے؟ یہ نشانیاں ہیں، اللہ نے اپنی کمال قدرت کی بیان کیا ہیں، قرآن کریم میں ہیں۔ پاک نبی نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے چلا گیا، ایک اوپر چلا گیا، سینکڑوں انسانوں نے دیکھا۔ یہ قرآن کریم کی نص کے اندر آیا ہے، سورۃ قمر کے شروع میں۔ یہ ساری نشانیاں ہیں۔ احادیث میں بے شمار واقعات اس قسم کے آئے ہیں کہ کرنے والے اللہ ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں جس وقت چاہیں جس کے بارے میں چاہیں اللہ کر سکتے۔ وہ نہیں مانتا جو خدا کو مقید سمجھتا ہے، وہ نہیں مانتا جو اللہ کی قدرت کو اپنے اوپر قیاس کرے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں، واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، 3 صحابی آئے رات کو دیر سے، ایک کا نام حضرت ارباد ہے، ایک کا نام جوحال ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، بھوک لگی ہوئی۔ آپ نے پتہ کرایا لشکر والوں میں کسی کے پاس بھی کھانے کا سامان نہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خیمے میں پتہ کرایا کہ کچھ نہیں۔
اے بلال وہ ٹوکری لو جو کھجوروں والی ہے اسے جھاڑو۔ جھاڑا تو 7 کھجوریں نکلی، پیالے میں ڈال کر لے آئے۔ یا رسول اللہ یہ ہیں کھجوریں۔ آپ علیہ السلام نے کچھ کلمات مبارکہ پڑھے، بابرکت ہاتھ ڈالا، اللہ سے فریاد کی، اللہ نے اپنی کمال قدرت سے اس میں برکت ڈالی۔ حضرت ارباز کہتے ہیں میں کھاتا گیا گنتا گیا، کھاتا گیا گنتا گیا، 54-54 کے قریب میں نے کھائی۔ میرے دونوں ساتھیوں نے، جوال نے، عبداللہ نے 50-50 کھائے۔ نیچے دیکھا تو وہی 7 کھجوریں پڑی ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت جو اللہ اپنے سچے نبی کے اوپر ظاہر کر رہے۔ اگلے دن یہی 7 کھجوریں پیالے میں ڈالی۔ آپ نے لشکر میں سے 10 آدمی بلائے کہ کھاؤ۔ یہ 10 آدمی کھاتے رہے، سیر ہو گئے، پھر دیکھا وہی 7 پڑی۔ آپ نے فرمایا مجھے اب اللہ سے شرم آ رہی ہے، ورنہ جی چاہتا تھا کہ سارے لشکر کو کھلاؤ، 30,000 کا لشکر۔ تیسرے دن آپ نے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک بچے کو دے دی، یہ لو۔ یہ اللہ کی کمال قدرت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاں مہمان آئے، 3 مہمان آئے، کھانا رکھا گیا، معمولی سا کھانا، وہ لقمہ اٹھا رہے ہیں، کھانا نیچے سے بڑھ رہا ہے، وہ کھاتے رہے، کھانا بڑھتا رہا، اہل خان گھر والوں نے کھایا، مہمانوں نے کھایا، آخر وہ کھانا اللہ کے نبی کے پاس بھیج دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس بہت سے قافلے آئے ہوئے تھے، قافلہ ایک نہیں، قافلے آئے ہوئے تھے، ان سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ پکا ہے 3 آدمیوں کے لیے بھی ناکافی ہے، اللہ نے اس کے اندر برکت ڈال۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں رب العالمین۔ مسلم شریف میں ہے، آپ ایک جگہ سفر میں تھے اور ارادہ تھا رفع حاجت کا، پردے کی جگہ نہیں تھی۔ آپ گئے، وادی کے ایک کنارے پر درخت ہے، دوسرے کنارے پر بھی، تو آپ نے درخت کی شاخ پکڑی، انقادی بِأَمْرِ اللَّهِ، میرا کہنا مانو اللہ کے حکم سے۔ درخت کو کھینچا، راوی کہتے ایسے کھینچا جیسے نکیل ڈلے اونٹ کو، اس کی مہار کو کھینچتے ہیں، وہ درخت زمین چیرتے ہوئے آ رہا۔ دوسری طرف بھی آپ نے ٹہنی کھینچی، وہ بھی آ گیا، دونوں مل گئے، آپ رفع حاجت سے فارغ ہوئے، فرمایا جاؤ جہاں تمہاری اصل جگہ ہے۔ پھر زمین چیرتے ہوئے اپنی اصل جگہ پر پہنچ گئے۔ اللہ کی کمال قدرت کی نشانی، کرنے والے اللہ ہیں، جب چاہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں، جس وقت چاہیں، اللہ اپنی کمال قدرت سے کرتے ہیں۔ قتادہ تابعی ہیں اور ابو قتادہ صحابی ہیں۔ احد میں تیر لگا آنکھ پر، تو آنکھ کا ڈھیلا بہہ کر رخسارے پر آ گیا، حد کا چشم۔ صحابہ کرام نے کہا کس کو کاٹ دیں، کہ نہیں مجھے اللہ کے نبی کے پاس جانے دو۔ آپ نے دیکھا
آپ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے کہ ابو قتادہ نے کیسی قربانی دی۔ پھر آپ نے وہ ہتھیلی کے اوپر رکھا اور اللہ کا پاک نام لے کر پیچھے دھکیلا، اس جگہ پر چلا گیا۔ اللہ کی شان حسن پہلے سے بڑھ گیا، بینائی پہلے سے بڑھ گئی۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی تو کرنے والے رب العالمین ہیں، جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں بھی واقعات بیان کی، احادیث متواترہ میں بھی ہے، صحیح احادیث میں اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ پاک نبی کے 3000 سے زیادہ اس قسم کے معجزات ہیں۔ اس لیے کرنے والے اللہ ہیں، جب چاہیں جو چاہیں جیسے چاہیں جہاں چاہیں جس کے لیے چاہیں اللہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے رب کی قدرت کہیں رکی ہوئی نہیں ہے، مقید نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں شافی مطلق ہے، شفا دینے میں کسی چیز کا پابند نہیں ہے، رازق مطلق ہے، حفیظ مطلق ہے۔ رب العالمین حق تعالی شانہ اپنی صفات میں مطلق ہیں، مقید نہیں، جس زمانے میں جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ سارے دریا کو رب العالمین پتھر بنا دیں، سارے پتھروں کو پانی بنا دیں، مالک کے لیے کیا ہے؟ انسان کو پتھر بنا دے، پتھر کو انسان بنائے۔ مسخ کے اس قسم کے واقعات تاریخ میں ہزاروں ہیں۔ اللہ اپنی کمال قدرت پر یقین کرنے والا بنائے، اپنے سامنے سرنگو بنائے، اور رب العالمین حق تعالی شانہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے، اور کسی پر اللہ ہمیں موت دے۔